بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب چینل کے ساتھ طارق خان۔ اس وقت حکومت پر قسمت مہربان ہے اور حکومت اچھی سمت میں جا رہی ہے اور تمام فیصلے حکومت کے حق میں آ رہے ہیں، اور جیسا کہ مئی کے اندر انڈیا سے جنگ جیتنا، اس کے بعد دبئی ایئر شو میں پاکستان کی کارکردگی بہتر رہنا، اس کے بعد عمران خان کے خلاف فیصلہ آنا، اور اس کے بعد اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جیتنا۔ لیکن جب کبھی بھی حکومت پر اچھے وقت آئے ہیں، اس کے بعد ان پر کڑے وقت آتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومتیں چلی بھی جاتی ہیں اور ان پر سختیاں بھی آتی ہیں۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو کبھی بھی کوئی بھی حکومت ووٹ کے ذریعے نہیں آئی، جیسا کہ 1965 سے لے کے 2025 تک کا احوال دیکھ لیں تو 1965 کی حکومت میں 1965 میں جب ایوب خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ایوب خان صاحب جنگ جیتے، اس کے بعد 2 سال کے اندر ایسی تحریک اٹھی کہ ان کا تختہ گول کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1971 میں بھٹو صاحب نے، جس وقت ملک کے 2 ٹوٹے ہوئے کرسی کے اقتدار کی خاطر، لیکن اس وقت بھٹو کو کچھ نہ کہا گیا، لیکن جیسے ہی بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، ان کے بعد ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو دیکھ، اور جیسے ہی ضیاء الحق صاحب نے بھٹو کا تختہ پلٹا، اس کے بعد ان کو اس وقت کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جیسے ہی 1988 اس کے بعد روس سے جنگ جیتنے کے بعد ضیاء الحق صاحب بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں، جیسا کہ نواز شریف صاحب نے جب بھی کوئی اچھا کام کیا، اس کے بعد ان کی حکومت ختم کی گئی، اور جیسا کہ 1997 میں بھی نواز شریف 2/3 اکثریت سے حکومت میں آئے تھے، لیکن 1998 میں یہی لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ہی نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، تقریباً کم و بیش 1 سال کے بعد ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت آئی، مشرف صاحب کو بھی حتیٰ کہ ان کے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جیسے وہاں پر دبئی لے جایا گیا، حتیٰ کہ امریکہ میں ان کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اپنے فوائد لینے کے بعد ان کو اپنے ملک میں آنے تک کی اجازت نہ دی تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ اس کے بعد اگر 2007 میں زرداری کی حکومت آئی، اور اس کے بعد 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی، اور ملک ایک اچھی طرف گامزن ہوا، لیکن 2018 تک تقریباً 2.5 سے 3 سال بعد نواز شریف کی حکومت کو پھر ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، جو کہ اس وقت شکست کے قریب تھے، لیکن ان کو حکومت میں لایا گیا، اور 2018 میں عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور 2019 کے اندر انڈیا کو شکست دینے کے بعد ٹھیک تقریباً 2-1 سال بعد عمران خان صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت قائم ہے، اور اس وقت جو حال چل رہا ہے، اس وقت تمام اشاریے مثبت جانب چل رہے ہیں، اور ایسے وقت میں اس وقت اگر حکومت خوش فہمی میں ہے کہ ہماری حکومت ایسے قائم رہے گی تو ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ عمران خان کے خلاف اس وقت کیسز چل رہے ہیں، ان کو 17 سال قید بھی ہو چکی ہے، اور ان کو مزید بھی سزائیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اگر 9 مئی کا کیس کھلتا ہے تو ان کو اس میں بھی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایسے تو نواز شریف صاحب کو بھی 2018 کے اندر سزائیں ہوئی تھیں اور 9 سال کی سزا ہوئی تھی، لیکن ٹھیک 2.5-3 سال کے بعد مشینیں بھی ایئرپورٹ پہ لے جائی گئیں اور وہاں سے ان کو واپس لایا گیا۔ اسی طرح حکومت بھی اگر اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اگر یہی کیسز ہو سکتا ہے دوبارہ ری اوپن ہو جاتے ہیں تو کب تک یہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں گے، اس لیے حکومت کو ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جس کے اندر، جیسا کہ شہباز شریف کا بیان ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک اچھی سوچ ہے اور لوگوں کو متحد کرنے کی طرح ایک اچھا قدم ہے، لیکن اور دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو وہ ابھی تک اس چیز پر قائم ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس وقت بھٹو بننا چاہتے ہیں تو بھٹو صاحب نے بھی اس چیز کا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا، اگر عمران خان صاحب اس تجربے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن اگر وہ عوامی مفادات کو مد نظر دیکھتے ہوئے مذاکرات کی طرف آئیں اور اپنی سیاست کو دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر مذاکرات کرتے ہیں تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ان کو چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کو مد نظر رکھیں۔ ایک طرف تو
انڈیا اس وقت حملے کی تیاری کر رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کے اندر سے حملے ہو رہے ہیں، اور آج بھی تقریباً کر کے اندر ہمارے 5 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم لوگ متحد ہو جاتے ہیں تو ان بیرونی طاقتوں سے نمٹنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ عاصم منیر صاحب کی خارجہ پالیسی بہتر جا رہی ہے اور دنیا ان کی اس وقت متعارف ہے، جیسے کہ مئی کے اندر انہوں نے جو کارنامہ کیا اور پاکستان کو ترقی کے ان مراحل میں پہنچایا کہ آج دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور قدم پہ قدم پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے اور عاصم منیر صاحب کو تمغے پر تمغے مل رہے ہیں۔ اسی طرح اگر حکومت اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے سیاسی طور پر، تو یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ جیسا کہ نواز شریف کو کئی بار سزا ہوئی لیکن وہ ملک سے بھاگ جاتے تھے، اور زرداری صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جیل کے اندر ہی رہنا ہے۔ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن آج وہ سمجھ چکے ہیں، جو بے شک ان کو 40 سال بعد بھی سمجھ میں آئی کہ اداروں کے ساتھ ٹکرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس بات کو سمجھنے کے بعد آج پہلے بھی صدر کے عہدے پر فائز آ چکے ہیں اور اب بھی صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب یہی بات سمجھ لیں کہ اداروں سے ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اگر بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اس وقت بنگلہ دیش میں بھی انقلاب ہے، اور اس وقت انڈیا وہاں پر بھی اس وقت چن کر بندوں کو شہید کر رہا ہے، جیسا کہ حسینہ واجد کو لانے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ بنگلہ دیش میں انڈیا اس وقت جو حالات پیدا کر رہا ہے، اگر پاکستان نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کیا، جیسا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر 20 ٹارگیٹڈ آپریشن کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے ان کے 20 افراد کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے یہی سلسلہ انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی شروع کر دیا ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا کو پاکستان میں ایسے گیم کھیلے جس سے پاکستان انتشار کا شکار ہو۔ اس سے پہلے ہی حکومت کو اور اپوزیشن کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے اپوزیشن کے ساتھ جو رابطے بحال ہوں، نہ کہ صرف اگر سزائیں دے دی جاتی ہیں اور ان کے لیڈر کو اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے اور مزید انتشار بڑھے گا۔ ان کے لیے کوئی ایسا نرم گوشہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے ان کے دل میں بھی مذاکرات کی طرف اعتماد پیدا ہو۔ اگر ہمارا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔